أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں و بہنوں، پیارے بچوں، توحید ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ زندگی کتنی بھی مالدار، کتنی بھی خوش اور کتنی بھی اچھی رہے، توحید نہ رہے تو وہ زندگی برباد ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ توحید الالوہیہ، اللہ کی علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں، یہ توحید الالوہیہ ہے۔ بات تو سارے مسلمان یہی کرتے ہیں، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اعمال شرک کے کرتے ہیں۔ توحید الربوبیہ کہ وہ ہمارا رب ہے، رب کا معنی خالق ہے، رازق ہے، مدبر ہے، تدبیر کرنے والا، علیم ہے، حکیم ہے، اس پر ایمان لانا۔ اس کے ساتھ ساتھ توحید الاسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اچھی اچھی صفات ہیں، ان صفات کو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا، ان اسماء کو، اللہ کے ناموں کو سمجھنا، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس مفہوم کے مطابق عمل کرنا۔ تیسرا، ان اسماء کو یاد کرنا۔ تو یہ وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں بتایا گیا ہے اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، 99 نام ہیں، 100 مگر ایک، جو اس کو شمار کرے گا، جو اس کو گنے گا، جو اس کو یاد کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے جو امام ابن قیم نے کہا کہ ان معنوں، ان اسماء کا معنی و مفہوم کیا ہے، سمجھنا ہے۔ ہم نام تو بہت سارے اللہ کے یاد ہیں، لیکن معنی و مفہوم سے ہم نابلد ہیں، واقف نہیں ہیں۔ اس لیے جب اللہ کی وہ صفات کا ہم نام لیتے ہیں، پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، تو کوئی ایکشن نہیں ہوتا، جسم میں رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے، رعشہ طاری نہیں ہوتا، آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا، جسم نہیں کانپتا۔ کیوں؟ کہ ہم کو اس کے معنی معلوم نہیں، اس کا مفہوم معلوم نہیں، اس کا مطلب معلوم نہیں ہے، اس لحاظ سے ہم اس کو نہیں مانتے۔ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ دیکھیے، تعارف کسی کا ہے، اگر کوئی بہت بڑا آدمی ہے تو صرف نام سے تعارف نہیں ہوتا، تعارف ہوتا ہے اس کے کام سے، تعارف ہوتا ہے اس کے پیشے سے، تعارف ہوتا ہے اس کی ایکٹیویٹیز سے۔ اگر آپ بول دیں گے فلاں کا نام خالد ہے، خالد کا ہی نام ہے، لیکن آپ بولیں گے یہ ہارٹ کے ڈاکٹر ہیں خالد، تو آپ کے دل میں احترام ہو جائے گا، ڈاکٹر صاحب۔ خالد سائڈ میں ہو جائے گا، ڈاکٹر صاحب۔
آپ کو معلوم ہوا یہ راشد ہے، بعد میں معلوم ہوا یہ چیف جسٹس ہے، تو آپ بولیں گے جج صاحب۔ تو انسان کا جو صفت ہے، ایڈجیکٹیو ہے، اس کی ایکٹیویٹیز ہے، اس سے انسان کو زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ ہم اپنے اطراف میں جو لوگوں کو رہتے ہیں نا، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے ان کے اوریجنل ناموں کے علاوہ بھی ہم پکارتے ہیں، تو اس سے بچے کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بہادر بیٹا بولتے ہیں، بہادر بیٹا، ارے میرا بہادر بیٹا کہاں ہے؟ میری خوبصورت بیٹی، میری اطاعت گزار بیوی۔ یہ جب صفات ہم بولتے ہیں تو ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ تعارف ہے۔ اسی طرح اللہ کا تعارف اللہ کے ناموں میں ہے، اللہ کے ناموں میں اللہ کا تعارف ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارو۔ اللہ کی تعریف کے لیے قرآن میں حضرت ابی بن کعب سے اللہ کے رسول نے پوچھا سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ سب سے بڑی آیت قرآن کی کون سی ہے؟ ابی بن کعب نے پہلے جواب نہیں دیا، بعد میں بتایا، 2-3 مرتبہ پوچھنے کے بعد، یا رسول اللہ آیت الکرسی ہے۔ تو آیت الکرسی کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے۔ 10 ایڈجیکٹس اس کے اندر پریڈیکیٹ خبریں بتائی گئی۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کا تعارف ہے۔ اسی لیے آیت الکرسی کو سید الآیات کہا گیا ہے۔ اتنی بڑی آیت ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد کسی کا انتقال ہو گئے سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد، فرض نمازوں کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ جب بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں اس کے بعد انتقال ہو گیا تو ڈائریکٹ وہ جنت کا مستحق ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی قیوم، یہ اللہ کی صفات، ان صفات کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے ہماری کمزوری کیا ہے، اپنے آپ کو توحید پرست کہنے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ اللہ کے مقابلے میں کسی کو لا کے کھڑا کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، اس آیت کو پڑھیے، اس آیت کے آخر میں دیکھیے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سینۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم یحیطون بشیء من علمہ وسع کرسیہ السماوات۔ وسع کے معنی واسع، کشادہ۔ اللہ کی ذات کے بارے میں کہا گیا ہے اس کی کرسی، کرسی کا تصور زمانے سے یہاں بیٹھے ہیں نا کرسی، قرآن نے وہی کرسی کہا ہے، وسع کرسیہ، اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ یہ زمین، یہ کائنات، یہ آسمان پر چھائی ہوئی، یہ پوری کائنات، یہ کائنات کتنی بڑی ہے جانتے ہیں؟ اس زمین سے سورج کئی لاکھ گنا بڑا ہے، اس سورج سے بڑھ کر 6 لاکھ گنا سب سے چھوٹا ستارہ ہے، سب سے بڑا ستارہ 60 لاکھ گنا بڑا ہے۔ ایسے ہزاروں ستارے آسمان میں ہیں، یہ گیلیکسیاں، یہ کہکشائیں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اور یہ سب پوری کائنات اللہ کی کرسی کے سامنے جسٹ لائک اے ڈاٹ، ایک نقطے کے برابر ہے۔ کیا نقطے کے برابر ہے؟ اللہ کی کرسی۔ سماوات، سارے آسمان، ساری زمینیں اللہ کی اس کرسی کے سامنے ایک نقطے کے برابر ہیں۔ اماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، اور وہ کرسی عرش پر ایک چھلے کے برابر ہے، ایک رنگ کے برابر ہے۔ تو وہ عرش کتنا بڑا ہے، اس اللہ کے مقابلے میں ہم
اٹھا کر مددگار کہتے ہیں؟ اس اللہ کی کرسی کا یہ عالم ہے، اس کے عرش کا یہ عالم ہے، تو اس کی ذات کا کیا عالم ہوگا؟ نوح علیہ السلام نے کتنے سال دعوت کی؟ پریکٹیکل میدان میں 950 سال رہے، 950 سال۔ ہم 35 سال میں سروس کر کے تھک جاتے ہیں، 40 سال سے دکان چلا رہا ہوں، فخر کرتے ہیں۔ 950 سال پریکٹیکل میدان میں نوح علیہ السلام رہے، اس کے بعد کیا نتیجہ نکالا اپنی قوم کے لیے؟ کہا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہا وَمَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ وَقَارًا، تم کو اللہ کی عزت نہیں ہے، اللہ کا مقام نہیں جانتے، اللہ کے مرتبے کو نہیں پہچانتے، توقیر اللہ کی نہیں کرتے۔ 950 سال کے بعد جو رزلٹ نکالا کہ ان کے معبودان باطل ان کے لیے عزیز تھے، نصر عزیز تھا، دوسرے بت ان کو عزیز تھے، اللہ کی قدر و منزلت ان کے پاس نہیں تھی۔ قرآن نے بار بار کہا وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ کی قسم، جو اللہ کی قدرت کو پہچان لے گا، جو اللہ کی عظمت کو پہچان لے گا، وہ کسی بھی مخلوق کو اللہ کے مد مقابل نہیں لا سکتا۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ کے حق کو کما حق کو انہوں نے نہیں پہچانا۔ یہ نہیں پہچاننے ہی کی وجہ ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہیں۔ انبیاء اللہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتے، انبیاء کو اللہ نے بھیجا ہے، وہ ہمارے مددگار نہیں ہو سکتے، تو ہم اور بندوں کو کیسے لا کر کھڑا کریں گے؟ وما قدر اللہ حق قدرہ۔ اس لیے اللہ کی صفات کو، اللہ کے ناموں کو پہچاننا ہے۔ سورہ اسراء میں کہا عبد اللہ، عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، ایما تدعو لہو، جو بھی تم اس کو کہہ کر پکاریں گے، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے پکارنا چاہیے۔ دیکھیے ہم دعا کرتے ہیں، دعا کرتے کم ہے، پڑھتے زیادہ ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، نہیں، دعا پڑھنا نہیں ہے، دعا مانگنا ہے، دعا کرنا ہے۔ ایک صحابی نے دعا کیا اللہم اغفر لی، دعا ہے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ ایک اور صحابی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا، انہوں نے بھی دعا مانگی، اللہم الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد اللہم اغفر لی۔ ایک صحابی نے کہا اللہ میری مغفرت فرما، دوسرے صحابی نے دعا مانگی اے اکیلے ذات کے بے نیاز، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، جس کے کوئی ماں باپ نہیں ہے، تو میری مغفرت فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ دعا مانگی اس کی دعا جلد قبول ہوگی۔ کیوں؟ اس نے اللہ کی صفات کو ذکر کیا، اس نے اللہ کی صفات کو ذکر کیا، پھر اللہ سے اپنی مطلب کی بات کہی اللہم اغفر لی۔ تو ہمیں اللہ کی صفات کو ایمان لانے کے ساتھ سمجھنا ہے۔ آپ جانتے ہیں رب کا لفظ قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ کتنی بار آیا ہے؟ 1100 بار آیا ہے کیا؟ ایسی آیا ہوگا۔ اللہ کا لفظ 3000 سے زیادہ مرتبہ ہے، رب کا لفظ 1100 مرتبہ ہے، رحمان و رحیم کا لفظ 1000 مرتبہ ہے، علیم کا لفظ 140 مرتبہ ہے۔ اس کی تکرار کا مطلب کیا ہے؟ اس کی اہمیت ہے ہر جگہ پر رب کے ایک الگ احساس، ایک الگ معانی ہیں۔ سورہ حشر میں اللہ نے اپنی صفات بیان،
اللہ لا الہ الا هو الملک کون ہے؟ القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر۔ سبحان اللہ عما یشرکون، یہ اللہ کی صفات، ارے کم بختو شرک کر رہے ہو، ارے یہ اللہ کی صفات ہے، الخالق البارئ المصور، یہ اللہ ہے، یہ اللہ کی صفات ہے، اور تم شرک کیے جا رہے ہو۔ سبحان اللہ، ارے ان صفات کو سمجھ لو، اللہ کی پاکی معلوم ہو جائے گی، اس کا مقام و مرتبہ معلوم ہو جائے گا، اس کی عظمت معلوم ہو جائے گی۔ تم مخلوق ہو، وہ خالق ہے، تم عابد ہو، وہ معبود ہے۔ اللہ تبارک تعالی کی صفات کو پہچاننا ضروری ہے۔ جب تک اللہ کی صفات کو نہیں پہچانیں گے ایمان کمزور رہے گا۔ آئیے ایک تعارف کرواتا ہوں۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اللطیف۔ یہ صفت قرآن میں صرف 8 مرتبہ آئی، لیکن اس کے معنی پر غور کریں گے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم نے وہ اللطیف الخبیر، ان اللہ لطیف خبیر واللہ بعبادہ لطیف خبیر پڑھتے ہیں، رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ کیوں؟ اگر ہم نے ترجمہ پڑھ بھی لیا تو ہم کہتے ہیں بڑا باریک بین ہے، پھر گزر جاتے ہیں۔ باریک بین کا معنی نہیں معلوم، باریک سے باریک چیز کو دیکھنے والا ہے، سمجھنے والا ہے، ہم اس سے کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ نہ پڑھانے والے کے اندر وہ خوف و خشوع پیدا ہوتا ہے، نہ پڑھنے والے کے اندر وہ احساس ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ ایک بار میں سفر کر رہا تھا جدہ سے مکے کا، کار ہاری 160 کلومیٹر کی رفتار سے جا رہی تھی، ڈرائیور گانے گا رہا تھا، ہم احرام کی حالت میں تلبیہ بلند کر رہے تھے۔ ہم نے اس کو کہا کہ بھائی اللہ کے لیے بند کرو، ہم تلبیہ بلند کر رہے ہیں، احرام کو جا رہے ہیں۔ کہا تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ اسی درمیان میں وہ ہماری بات نہیں سنا، وہ اپنے گانے لگا کے مست ہے، ہم گاڑی بیٹھے ہوئے تلبیہ بلند کر رہے ہیں۔ تھوڑی دور گئے، ایک اور گاڑی کو اوورٹیک کی، تھوڑی دور جانے کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بہت بری طریقے سے پھٹ گیا۔ تو وہ جو ڈرائیور بدو تھا، عرب تھا، اس نے مائک ریڈیو بند کر دیا، 40 سال سے پہلے کی بات ہے۔ تو اس نے فوراً کہا یا لطیف، چیخ دیا دھکرا، اور اس کے بعد یا لطیف یا لطیف یا لطیف، وہ اسٹیئرنگ پہ مارتے جا رہا تھا اور بولتے جا رہا تھا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں مدینے میں پڑھ رہا تھا، جب گاڑی منزل پر پہنچی تو 1-2 منٹ کے لیے میں نے اس سے رکا، پوچھا کہ بھائی تم اس سے پہلے کس کیفیت میں تھے، بعد میں تمہاری کیفیت بدل گئی اس ایکسیڈنٹ کو دیکھنے کے بعد، اور تم اللہ کی ساری صفات کو چھوڑ کر یا لطیف کیوں کہا؟ یا ستار کہہ سکتے تھے، یا رحمان کہہ سکتے تھے، یا کریم کہہ سکتے تھے۔ عرب بڑے لفظوں کا استعمال سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔ اس نے لطیف کے معنی اپنی بدو زبان میں بتائے کہ لطیف وہ ذات ہے جو ہمارے ہر عمل کو پہلے بھی دیکھ رہا تھا، ماضی میں بھی، پریزنٹ میں بھی دیکھ رہا ہے، حال میں بھی، مستقبل میں بھی دیکھ رہا ہے۔ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر پر اس کی نظر ہے پوری باریک بینی سے۔ جب ہم پیدا ہوئے اس وقت سے مرنے تک کے ہر حالات اس کے سامنے ہیں، اور ان حالات میں ہر مرحلے میں وہ ہماری مدد بھی کر رہا ہے اور ہمیں کانوں کان خبر نہیں۔ تو یہ ڈیفینیشن اس نے بتایا، تو میں عربی کی کتابوں میں، تفسیروں میں، لغت میں ڈھونڈا تو قرآن میں یہ لفظ 8-9 مرتبہ آیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ بڑا طویل ہے، بیسٹ اسٹوری آف دا ورلڈ ہے، قرآن کی سب سے بہترین کہانی، بہترین قصہ یوسف ہے۔
ہمارے بچے کسی زمانے میں ڈوریمون کو بولتے تھے، بیٹ مین کو بولتے ہیں، ہیری اینڈ جیری کے پیچھے بھاگتے تھے۔ قرآن نے کہا بتاؤ بچوں کو بہترین قصہ قیامت تک کے لیے یوسف علیہ السلام کا ہے۔ اس پورے قصے کو ذہن میں رکھیے، کتنے اتار چڑھاؤ ان کی زندگی میں آئے، کنویں میں پھینکے گئے، بازار میں بیچے گئے، جیل میں ڈالے گئے، مختلف آزمائشوں سے نکلے۔ قرآن کہتا ہے، پوچھنے والے نے ان سے پوچھا یوسف تمہاری زندگی کیسے گزری، کتنے اتار چڑھاؤ آئے تمہاری زندگی میں؟ یوسف علیہ السلام نے ایک لفظ میں جواب دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اِنَّ رَبِّي لَطِیف، میرے رب کا معاملہ میری زندگی کے تمام مرحلوں میں بڑا لطیفانہ تھا، بڑا کرم والا تھا، بڑا رحم والا تھا، بڑی مہربانی والا تھا۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کی ایک صفت لطیف سے جوڑ دیا۔ جب قرآن پڑھتے ہیں تو یہ نبی ہے اس لیے ان کے ساتھ معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے، یہ معاملہ ہر بندے کے ساتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے واللہ لطیف بعبادہ، اللہ کے تمام بندوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، لطافت کا معاملہ، کرم کا معاملہ، رحم کا معاملہ۔ جو بچہ 50 ٹمپریچر میں پیدا ہو رہا ہے افریقہ کے جنگل میں، یا کوئی سائبیریا کی 0 ڈگری میں پیدا ہو رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے اس کا جسم کتنی سردی برداشت کر سکتا ہے، کتنی گرمی برداشت کر سکتا ہے۔ واللہ لطیف بعبادہ، یہ اللہ کی لطیفانہ صفت ہے، ہر بندے کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہے، ہر بندے کے ساتھ۔ ماں کی چھاتی میں اترنے والا دودھ نہیں ہوتا، شروع میں لیجا سا پانی ہوتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے اس معصوم کی جو دنیا میں ابھی آیا ہے، اس کا معدہ دودھ کے لائق نہیں ہے، کمزور ہے، ماں کا وہ لیجا سا پانی ہی اس کی غذا ہے، اور دنیا کی کوئی انفینٹری کمپنی وہ غذا نہیں بنا سکتی، وہ اللہ ہی بناتا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ لطیفانہ معاملہ کر رہی ہے، اس کی صفت ہے۔ بات صرف بندوں تک نہیں ہے، کائنات کی ہر چیز پر اللہ کی یہ صفت ہے۔ ان اللہ انزل الماء من السماء، اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، انزل من الماء سماء، انزل الماء من السماء فتصبح الارض مخضرہ، زمین ہری بھری ہو گئی۔ وہو اللطیف الخبیر، اللہ تعالیٰ لطیف ہے، اس زمین کے کس حصے کو کتنا پانی جانا چاہیے۔ کریلے کا درخت آم کے درخت کے بازو ہے، اللہ کی لطیفانہ صفت ہے، کریلے میں آم کی مٹھاس نہیں آتی، آم میں کریلے کا کڑوا پن نہیں آتا، نیم کا کڑوا پن انگور میں نہیں آتا، انگور کی بیل میں نیم کا کڑوا پن نہیں آتا، اور نیم میں انگور کی بیل کی مٹھاس نہیں آتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم ہے کون سا پھل، کون سی ترکاری، کون سا غلہ، کون سا اناج کس لیول پر کیسے پیدا کرنا ہے، پانی کا ایک ایک قطرہ اس کی غذا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وہ لطیف ہے، ان زمینی چیزوں پر بھی اس کا کرم ہے، رحم ہے، مہربانی ہے۔ یہ صفت ہمارے اعمال پر عمل دخل ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی، اے میرے بچے، یا بنی، اے میرے بیٹے، ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء یأتی بہ اللہ، اے میرے بچے تم نیکی کرتے جاؤ، تمہاری یہ نیکی
رائی کے دانے کے برابر ہو۔ رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹی سی دال میں اتنے ڈالتے ہیں رائی کا دانہ۔ وہ تمہارا خیر کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اور وہ لوگوں کے سامنے چھپ کرو، ایسا بھی نہیں، کسی پتھر میں چھپا ہو، کسی پہاڑ میں چھپا ہو، آسمانوں میں چھپا ہو، زمین کے اندر چھپا ہو، قیامت کے دن اللہ تمہاری وہ نیکی لے کر آئے گا، یاتی بہ اللہ۔ کیوں؟ وہو اللطیف الخبیر، اس لیے کہ تمہارا معاملہ اس کے ساتھ بڑا لطیفانہ ہے، بڑا مہربان، بڑا رحم دل ہے۔ یہ اللہ کی رحم والی صفت ہے۔ یہ تو معلومات ہوئی، میری ذمہ داری کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ اللطیف ہے، میں عبد اللطیف ہوں۔ اللہ اللطیف ہے، ہماری مائیں بہنیں امت اللطیف ہے۔ اللہ پوری دنیا کی کروڑوں اربوں کی مدد کرتا ہے، میں بھی تو دو چار کی مدد کر سکتا ہوں، میں بھی تو کسی کا حال جانتا ہوں، اس کی مالی پوزیشن کیا ہے، اس کا فائنانشیل اسٹرکچر کیا ہے، میں نے کیا کیا عبد اللطیف ہوتے۔ امام ابن قیم نے کہا عمل نام کا معنی معلوم ہو جائے تو عمل کریں۔ دیکھیے ہماری سوسائٹی میں کتنے نوجوان سود کا کاروبار لے کر بزنس کر رہے ہیں، ان کو اس سے نکالنے والا کون ہے؟ کون نوجوان مالدار کھڑے رہے گا ان کو اس سود کی لعنت سے، ماں کے زنا کرنے سے ان کو بچائے گا؟ کتنی ہماری بچیاں ہوٹلوں کی زینت بن رہی ہے، برقعوں میں بھیک مانگ رہی ہے، کون ان کی شادی کرائے گا؟ یہ اللہ کی لطیفانہ صفت والے ہی کرائیں گے۔ اس کام کے لیے کتنے بچے ہیں اپنی اسٹڈی ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں، کوئی MBA، کوئی انجینئرنگ، کوئی گریجویشن، ان کے مالی سہولت نہیں ہے، کون ان کی تکمیل کرائے گا؟ وہ اللطیف، اللہ کی صفت سے متاثر نوجوانی مالداری کر سکتا ہے۔ کیوں؟ آج اس بچی کی آپ شادی کرائیں گے، وہ ایک عزت دار زندگی گزارے گی، وہ نوجوان اپنا MBA کمپلیٹ کرے گا، ایک عزت دار نوکری کرے گا، وہ جو تجارت میں سود میں ملوث ہیں اس سے باہر نکلیں گے اور امانت داری کی تجارت کریں گے، کل وہ 4 کی مدد کرے گا، وہ کل 4 کو پڑھائے گا، وہ اپنے 2-4 بچوں کو لے کر آئے گی، آسمان کی طرف ہاتھیں اٹھا کر دعا مانگے گی کہ جب اس کو معلوم ہوگا یہ کام اس نوجوان نے کیا تھا، یہ کام اس خیر خواہ نے کیا تھا، یہ کام اس صاحب خیر نے کیا تھا، آسمان کا عرش مل جائے گا، اس کی دعائیں آسمان کو ہلا دیں گی، رحمت جوش میں آئے گی۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جس نے اللہ کی اس صفت کو اپنی زندگی میں نافذ کیا، دشمن اس کی آنکھ میں آنکھ ملا کر نہیں دیکھ سکے گا، کوئی برائی اس کو چھو نہیں سکے گی، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوگا۔ آپ بیٹھیں گے مسجد ابوبکر یاقوت پورہ روڈ میں، آپ کا ذکر حرمین شریفین میں ہوگا، چین و جاپان میں ہوگا، لندن و پیرس نیو یارک میں ہوگا، کیونکہ وہی کارندے اللہ ان فرشتوں کی شکل میں وہاں پر بھیجے گا اور آپ کے لیے ہاتھ اٹھیں گے۔ یہ اللہ کی صفات کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ یہ مسجد جب بنی بالکل پرانا ویران سے چند مکانات تھے، پہلی مرتبہ باہر سے ایک وفد آیا تھا تو میں اس کے ترجمے کے لیے یہاں پر ان بھائیوں کے ساتھ مجھے بلایا گیا تھا تو میں آیا تھا۔ کیا تھا؟ کھنڈر کھنڈر کھنڈر، آج یہ شاندار مسجد 40 سال پہلے جا کر یاقوت پورے کے مکانات کو دیکھیے، کیسی کچی چھتیں تھی، کس طریقے سے پانی پرستا تھا، کس طریقے سے گھروں کو، قبیلی کے گھروں کو چھایا جاتا تھا، سائیکلیں گھر میں ہونا نعمت سمجھی جاتی تھی، آج ہر گھر گھر گاڑیاں ہیں،
کاریں ہیں، مختلف قسم کی بھاری بھاری قیمتی گاڑیاں ہیں، ریلے سائیکل تو مرسیڈیز سمجھی جاتی ہے میرے بھائی۔ جوان بچیاں رہتی تو وہ جو 60 65 70 سال کے ہیں ان سے پوچھئے گھروں کی حالت کیا تھی، یہ سب کیسے تبدیل ہو گیا۔ بچے دیکھتے دیکھتے انجینئر ڈاکٹرز بن گئے، کچا مکان پختہ ہو گیا، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی آسٹریلیا میں ہے، کوئی ریاض میں ہے، کوئی دبئی میں ہے، ساری کائنات بدل گئی۔ پچھلے 40 سال میں پلٹ کے دیکھیں، اپنے ان بزرگوں سے پوچھیں انہوں نے کیسے اپنی زندگی کو گزارا، تو یہاں کیا تھا؟ اللہ کی اس لطیفانہ صفت کام کر رہی تھی، ماضی میں بھی، پریزنٹ میں بھی، فیوچر میں بھی۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ ہمیں ایک دن کے لیے اس صفت کو اپنی زندگی میں پریکٹیکل نافذ کر کے دیکھیں، عبداللطیف بن جائیں۔ اپنے کلیگ کو ایک قلم دے دیں، کسی بچی جو بغیر دوپٹے کے جا رہی ہے اس کو 100 روپے کا دوپٹہ اڑا دیں، کوئی بچہ بغیر چپل کے جا رہا ہے اس کو ایک چپل پہنا دیں، ایک بچہ قلم کے لیے ایک پن کے لیے محتاج ہے اس کو 10 روپے کا 5 روپے کا پن دلا دیں، اس کی مسرتیں آسمان پر ہوگی، اس کے دل سے نکلنے والی دعائیں عرش کو ہلا دے گی، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ یہ معاملہ اپنی عملی زندگی میں کر کے دیکھیں۔ کتنی بیواؤں کو جانتے ہیں ان کے گھروں میں ایک تھیلا چاول کا پہنچا دیجئے، ایک آٹے کی بوری پہنچا دیجئے، ایک تیل کا ڈبہ پہنچا دیجئے، پتہ نہیں کس نے پہنچایا، لیکن دعائیں تو اسی ٹارگٹ پہ لگتی ہیں۔ وہاں اس کے ہاتھ اٹھیں گے، آپ کی زندگی کی مسائل مشکلیں پیدا جو ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دفع کرے گا، دور کرے گا۔ اللہ کی صفات پر ایمان لانا پریکٹیکل لانا ہے میرے بھائی۔ نام یاد کرنے کو ہمارے بچوں نے کیا کیا یاد نہیں کیا، کھلاڑیوں کے اسکور یاد کیے، کھلاڑیوں کے نام یاد کیے، گاڑیوں کے نام یاد کیے، ڈیوائس کے نام یاد کیے، کئی قسم کے موبائل ان کو معلوم ہے، کئی قسم کے کمپیوٹرز ان کو معلوم ہیں، سارے ڈیوائس کے نام معلوم ہیں۔ 100 نام یاد کرنا کوئی مشکل تھوڑی ہے، نہیں۔ پریکٹیکل عملی میدان میں آئیے، اللہ کی صفات کو سمجھیے، اپنے اساتذہ کو، اپنے علماء کو، تفسیروں کو، اہل علم کو پوچھئے کہ اس صفت کا کیا معنی ہے، اس سے اللہ کو پکاریے۔ سمد کس کو کہتے ہیں، الستیر کیا ہے، جبار کیا ہے، قہار کیا ہے، مالک الملک کیا ہے، الخالق الباری المصور کیا ہے۔ برادران اسلام، یہ آج کا پیغام ہماری امت، ہمارے نوجوانوں کے نام کہ اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے اللہ کی صفات کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس پر خود عمل کریں، دوسروں کو اس کی دعوت دیں۔ ایسا شخص مشرک ہو ہی نہیں سکتا، ایسے شخص کا کسی کے سامنے سر جھک بھی نہیں سکتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا، وہ بول بھی نہیں سکتا، اور کسی کرنے والے کو دیکھ کر خاموش بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے اسماء و صفات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرک جلی، شرک خفی سے اللہ محفوظ رکھے، ہماری نسل کو محفوظ رکھے، موبائل کے فتنوں سے محفوظ رکھے، دنیا کے ارتداد سے محفوظ رکھے، ہماری بچوں کی بچیوں کی عزتوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے خاندانوں کی حفاظت فرمائے، دشمن کے تسلط سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں غالب کرے، ہمیں مغلوب نہ رکھے، کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، خیر کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امر بالمعروف پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے بچنے کی اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نیک ہدایت دے ہمارے ان بھائیوں کو جو گمراہ راہ پر چل پڑے ہیں، جو بدعات و خرافات کو اپنی زندگی میں جاری ساری کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق پر ہے۔ اللہ انہیں سداد طریق پر لائے، صراط مستقیم پر لائے۔
ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو. آمین. بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا بآیات اللہ وذکر الحکیم. وآخر دعوانا الحمد للہ.